أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 5 رجب المرجب 1433 ہجری مطابق 25 مئی سن 2012 عیسوی کے اس ایک روزہ عظیم الشان اجلاس میں یا کانفرنس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے مظلوم بچیاں یا بچیوں کے قاتل، یا اسلام میں بچیوں یا لڑکیوں کا مہتو اور ان کا مقام اور ان کا رتبہ اور ان کی اہمیت. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اپنے اس موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ظلمت کدے میں جہاں آج انسان کا دشمن بن چکا ہے، جہاں انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا پیکر بنا کر کے بھیجا اور پیدا فرمایا، لیکن وہ اذل المخلوقات بنتا جا رہا ہے، اور جہاں ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہے اس ظلمت کدے میں، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو اسلام کی ایک شمع، ایک روشنی، ایک اجالا، ایک دیپ، ایک دیا جلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ساری عالم انسانیت کو، ساری کائنات کو اس روشنی کے ارد گرد سمٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے جیون، اپنی زندگی اور اپنی لائف کو تبدیل کرنے، چینج کرنے کی اللہ رب العزت پوری دنیا انسانیت کو توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے مفہوم کو اور اسلام کی خوبیوں اور اس کے محاسن کو اور اسلام کے اس لافانی اور عظیم تعلیمات کو جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے نے ساری اپنے بندوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے بنایا ہے، اسے سمجھنے کی اور اپنے زندگی کو اسی تعلیمات کی روشنی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے
اور بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت کے شکر اور احسان کے بعد میں اپنے اخوان کا اور مکتب جالیات المکتب التعاونی للدعوت والارشاد قطیف اور عنق کے اخوان کا اور بالخصوص عزیزم فضل الرحمان کا میں بہت مشکور ممنون ہوں کہ بہت پہلے جب ہم نے اس مسجد کے اندر پروگرام کا آغاز کیا تھا تو بہت کم تعداد تھی، لیکن آج عالم یہ ہے کہ مسجد اپنی وسعت کے باوجود بھی تنگ دامانی کا شکوہ کر رہی، اور قرب و جوار کے دوسری خوشی، قرب و جوار کے معزز دعات اور علماء کرام ماشاءاللہ اب جبیل سے، راس تنورہ سے، ابقیق سے، عیون سے اور احسا سے اور نہ جانے کہاں کہاں سے قرب و جوار سے، آپ کے دمام سے، خبر سے، سب جگہ سے سمٹ کر کے ماشاءاللہ تبارک اللہ آپ کے اس دامن میں موجود ہیں اور آپ حضرات کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے بہت بڑے محترم اور معزز اور مکرم شخصیت جو پاکستان سے تشریف لائی شخصیت، شیخ مناظر اسلام اس دور کے، اس عہد کے عظیم الشان مناظر اور اہل حدیثوں کے سر خیل مناظر حضرت ڈاکٹر مولانا سید طالب الرحمان حفظہ اللہ، جنہیں آپ کچھ دیر پہلے سماعت فرما رہے تھے، اور وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اسی طرح سے ان کے چھوٹے بھائی جناب شیخ توصیف الرحمان صاحب راشدی بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ انہیں بھی سماعت فرمائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ اجتماع نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل ہو گیا ہے، اور اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لائیو ٹیلی کاسٹ بھی اخوان اشارہ کر رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، تو انٹرنیشنل کہنے میں اسے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ کانفرنس ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو چکی ہے، اور میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں سے بھی جو لائیو ٹیلی کاسٹ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، برطانیہ کے ہوں، چاہے وہ امریکہ یا چائنا یا جاپان یا ہندوستان یا پاکستان یا بر صغیر یا ایشیا یا افریقہ کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کر ہم سب کی آوازوں کو سن رہے ہیں، یہ برکت ہے اس نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی، جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، اور جس نے اپنی بے بسی اور اپنی اس دور میں جب کوئی ان کے پاس اسلحہ یا کوئی اس قسم کا کوئی ایسے وسائل اور ذرائع نہ تھے، اس دور میں اس عظیم الشان شخصیت نے ساری دنیا کو ایک پیغام دیا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی، اقتربت الزمان، زمانے سمٹ جائیں گے، فاصلاتی جو دوریاں ہیں یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، اور اب اس دور میں آپ یوں کہہ لیں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا ایک ولیج کی طرح ہو چکی ہے، دنیا ایک گاؤں کی طرح ہو چکی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ گاؤں بھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، گاؤں بھی تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسے بھی ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، اب یوں کہہ لیں کہ دنیا آپ کی مٹھی میں سما چکی ہے، دنیا آپ کی مٹھی میں سما چکی ہے، اور آپ اپنی مٹھی میں پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آج آپ کہیں سے بھی کوئی آواز کرتے ہیں یا دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ دشمنوں نے یا دنیا پرستوں نے یا کسی نے ان وسائل اعلام کو، الیکٹرانک جو بھی چیزیں ہیں، ان کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا ہو یا انہوں نے جس مقصد کے لیے بنایا ہو، لیکن آج اسلام کے یہ بہادر اور اسلام کے یہ نوجوان جیالے اور اسلام کے جو ہمارے احباب ہیں ماشاءاللہ آج اسے اسلام پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ انٹرنیشنل کانفرنس جو آپ کے اس عنق کے اندر دمام کے اس علاقے میں منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی علماء کرام دعات اکٹھا ہوئے ہیں اور سامعین عظام بھائی بہن اور بہنیں اور بچے آئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور مولانا منیر قمر صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں ابھی ماشاءاللہ اپنا جو ہے چہرے مبارک
دکھایا ہے انہوں نے، تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ان کے بھی سوالات اور جوابات آپ سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو بڑی رونق مجلس ہو چکی ہے الحمدللہ، اور آپ کی سستیاں اور آپ کے چہرے پر صبح یعنی جمعے کے بعد سے آپ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں کوئی گھبراہٹ یا کسی قسم کی کوئی پسمردگی یا کوئی سونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، بالکل آپ نشاط انگیز اور چاق چوبند موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں دین اسلام کی خدمت لینے کی توفیق عطا فرمائے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح اس اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں بہترین اور اچھا کاریگر کہہ لیں یا ہوشیار آدمی وہ ہے جو لوہا گرم ہو تو ہتھوڑا مار دے، ہے کہ نہیں؟ آج کا جو موضوع ہے بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور مجھے اخباری رپورٹ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھ سے زیادہ آپ ان اخباری رپورٹوں کو جانتے ہیں اور سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے مجھ سے زیادہ آپ حضرات ہوشیار ہیں، اس معاملے میں جانتے ہیں، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ اچھی ٹیکنالوجی اور چیزیں موجود ہیں۔ مجھے ان اخباروں کو خریدنے کی یا ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا ہنٹ کروں گا، تھوڑا سا اشارہ ضرور دوں گا۔ اس وقت جو موضوع بحث بالخصوص ہمارے بر صغیر میں اور بنا ہوا ہے وہ بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، اور میں نے اسی موضوع کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے معاشرے سے، اپنے سماج سے، اپنے ملک سے میں نے اس کو انتخاب کیا ہے، تاکہ اس موضوع کی روشنی میں میں اپنے اہل وطن کو اور میں اپنے دوستوں کو، میں اپنے بھائیوں کو، اور میں ان لوگوں کو جو اسلام سے دور ہیں یا اسلام کو نہیں سمجھتے یا ان تک اسلام کی یہ پربھاشا، یہ تعلیم ان تک نہیں پہنچی ہے، اسلام کی یہ خوبیاں انہیں نہیں پتہ ہے، میری وہ مائیں بہنیں، وہ بیٹیاں جو ہمارے دیش کی، ہمارے ملک کی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی یہ حسین اور خوبصورت تعلیم بڑے حسین انداز میں ان تک پہنچے تاکہ وہ اسلام سے قریب آئیں۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اسلام سے دوریاں ختم کریں اور اسلام میں سمٹ کر کے آئیں اور دیکھیں کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام میں بچیوں کی، لڑکیوں کی اور عورتوں کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا وقات اور کیا اہمیت ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، بلکہ آج سے 1400 برس پہلے، آج سے 1500 برس پہلے مکے کی دھرتی پر پیدا ہونے والا وہ در یتیم، وہ آمینہ کا لال، وہ عبداللہ کا بیٹا، وہ ساری کائنات کا امام، پیغمبر، ختم الرسل، امام المرسلین، سید العرب والعجم، رحمت للعالمین کا جو تمغہ لے کر کے، جو تاج پہن کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، اس نے آج سے 1400-1500 برس پہلے ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کیا تعلیمات دی ہیں، کیا شکشائیں ہیں، کیا ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ان کا رتبہ اور کیا ان کا مقام بیان کیا ہے اور رکھا ہے، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، اس لیے رکھوں تاکہ ہمارے وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے یا اسلام سے دور ہیں یا کسی بھی طرح سے غلط فہمی کے شکار ہیں، وہ اسلام میں آئیں، اور وہ مائیں بہنیں، وہ بیٹیاں جو اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لیتی ہیں یا ماری جا رہی ہیں یا قتل کی جا رہی ہیں، میں اگر آپ کو بھارت کی رپورٹنگ اور چین کی، چائنا کی اور انڈیا، یہ دو ملک ایسے ہیں جہاں پر یقینی طور پر قانون ہونے کے باوجود بھی گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے، عدلیہ کے بنانے کے قانون ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں کو زندہ ختم کر دیا جا رہا ہے۔ اور میں نے شروع میں ابتدا میں بتلایا کہ آج انسان بھیڑیا بن چکا ہے، آج انسان کا دشمن بن چکا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ میں نے بتایا کہ مجھ سے زیادہ اس تعلق سے آپ کو علم ہوگا، اگر آپ تاریخ وار ہندوستان کے اندر جو بچیوں کو زندہ ختم کیا جا رہا ہے اور پیٹ کے اندر بھی ابھی وہ بچی سانس لے رہی ہے اور پیدا ہونے کے قریب ہے، لیکن اس کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگا کر کے کہ یہ نر ہے کہ مادہ ہے، یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر لڑکی ہے تو یہ انسان خود اس بچی کا دشمن، ماں اور باپ، ماں نہ چاہتے ہوئے بھی، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ماں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس میں وہ مرد حضرات جو ہمارے ملک کے اندر نہایت ہی
ظالم ہو چکے ہیں، ان مظلوم بچوں کو انجیکشن کے ذریعے سے زہر دے کر، پوائزن دے کر ختم کر دے رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ رپورٹیں بتاتی ہیں اللہ کی قسم کہ ایسی ایسی دوائیں کھلا کر ان زندہ بچیوں کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ماں کے پیٹ سے انہیں زبردستی جو ہے کچڑوں کے اندر نکال دیا جاتا ہے، یا ٹوائلٹ یا حماموں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ انسان ہے؟ یہ کون سا دھرم ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح سے حیوان بن چکے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایک جانور بھی اپنے بچے کو نہیں اس طرح ختم کرتا ہے۔ ایک بندر اپنے بچے کو مرنے کے باوجود بھی اپنے پیٹ سے چپکائے ہوئے جب تک وہ سڑ گل کر کیڑے مکوڑے کھا کر وہ بندر کا بچہ خود اس کے جسم سے جدا نہیں ہو جاتا، جب تک وہ بندرن اپنے پیٹ سے اس بچے کو الگ نہیں کرتی۔ یہ کون سے بھیڑیے ہیں؟ یہ کون سی مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں؟ یہ کون سے دھرم اور کون سے مزاج اور فکر کی پیداوار لوگ ہیں؟ کیسے مرد یا عورت ہیں کہ انسان کا خون کر رہا ہے، پیٹ کے اندر ایبورشن کے ذریعے بچی کو ختم کر دیا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ۔ آئیے ہم اس کا بھی پتہ لگاتے ہیں۔ اور یہ بیماریاں دھیرے دھیرے غیروں سے آ کر مسلمانوں میں بھی بہت جگہ آ چکی ہیں، اور جہالت کی حد بھی ہو چکی ہے۔ جہالت کی حد بھی ہو چکی ہے کہ بیٹا نہ ہو، بیٹی نہ ہو تو سارا الزام بیچاری عورت کے اوپر دیا جاتا ہے۔ بیٹا نہ ہو تو اگر اولاد نہ ہو تو بھی عورت مجرم ہے، اولاد اگر ہو اور بیٹی جنے پیدا ہو تو بھی عورت بیچاری مجرم ہے، اور مرد حضرات بالکل وائٹ کالر بنے ہوئے ماں باپ کی نظر میں جو ہے گھوم رہے ہیں۔ حالانکہ قصور مرد کا بھی ہو سکتا ہے، نطفہ مرد کے اندر بھی جو ہے غلط ہو سکتا ہے، مرد کے نطفے کے اندر بھی خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ صرف عورت ہی کو مورد الزام ٹھہرانا یہ بہرحال حق و انصاف کے گلے کو گھونٹنا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، بات لمبی نہ ہو، مختصر انداز میں آپ کو اہم باتیں کچھ اس مختصر سے وقت میں کہنا چاہ رہا ہوں، بتانا چاہ رہا ہوں، اور ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں، اور میں ایک بات اور بتلانا چاہ رہا ہوں۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ اللہ کی مخلوق اسلام کو اچھی طرح سے ضرور سمجھے گی۔ اگر آج 1400 برس کے بعد یہ ایک آواز ہندوستان کی سرزمین سے اٹھی ہے کہ بھائی بچوں کو قتل نہ کیا جائے، لڑکیوں کو قتل نہ کیا جائے، میڈیا نے اٹھایا ہے، کسی نے بھی اٹھایا ہے، کسی بھی طبقے نے اٹھایا ہے، بہرحال وہ قابل مبارکباد ہے، اور آج دنیا اس کی زبان کو سمجھتی ہے۔ ہم مولوی چلاتے رہیں، 1400 برس پہلے سے اسلام چلا رہا ہے، 1400 برس پہلے سے اسلام چیخ رہا ہے، 1400 برس پہلے سے قرآن کی آیتیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین اور آسمان کا مالک ہے، وہ جس کو چاہتا ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، یخلق ما یشاء، وہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور ویہب لمن یشاء ذکورا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نر اولاد دیتا ہے، بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جڑواں دیتا ہے، خالی بیٹے بھی دیتا ہے، خالی بیٹیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے اللہ بانجھ بنا دیتا ہے۔ سب اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ یہ دنیا کو قرآن بتلا رہا ہے، لیکن چونکہ اس قرآن سے بغض ہے نا، اس قرآن سے عداوت ہے نا، یہ انسان دو پیروں کا حیوان جانور یہ بہت شیانہ ہے، کھاتا اللہ کا ہے، زمین پہ چلتا ہے اللہ کے، آسمان نیلگوں چھت کے نیچے زندگی گزار رہا ہے، یہ کسی کے باپ کا آسمان نہیں ہے، یہ اللہ اسی پرماتما کا ہے، اسی اللہ کا ہے جس کی طرف مصیبتوں میں سب کی انگلیاں اٹھتی ہیں اور پریشانیوں میں اسی پرماتما کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، لیکن نام لیتے ہوئے حیا کرتے ہیں، ہے نا، اسی کا پانی پیتے ہیں، اسی کی ہواؤں کا آکسیجن لیتے ہیں، سب کچھ اسی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا نام لیتے ہوئے یہ دو پیروں کا حیوان شرماتا ہے، اسے نام نہیں لیتا، اور بالخصوص اللہ کہتے ہوئے اسے اور شرم آتی ہے کہ کہیں دنیا لوگوں کو اس کو مسلمان نہ کہہ دے۔ اللہ کے بندو صرف اللہ کہنے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا، اللہ کہنے سے مسلمان کی جو پریبھاشا ہے، مسلمان کی جو شرح ہے، مسلمان کا جو مفہوم ہے، مسلمان کا جو معنی ہے، ایسی زبان سے کوئی اللہ کہتے مسلمان نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ صداقت اور سچائی ہے جو آج تک
لوگ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن آج لوگوں نے اس حقیقت کو کسی کی زبان سے تسلیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی ناچنے گانے والا ہی صحیح، کوئی فلمی ایکٹر ہی صحیح، کوئی بھی ہو، کسی نے اگر یہ آواز اٹھائی ہے تو اس آواز کو دنیا سمجھ رہی ہے، لیکن جس کا کھاتے ہیں، جس کا پہنتے ہیں، جس کا دیا ہوا، جس کی روح اور جس کے جان اور جس کے جسم کی نعمتوں سے مالا مال ہیں، اس کی یاد نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غداری ہے، لیکن سچائی وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ صداقت ہے، یہ سچائی ہے جو کسی کی بھی زبان سے نکلی ہے، اور آج دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ستیہ اور صداقت اور سچائیوں کے خلاف ہے۔ تو سچائی کی جیت آخر نہ آخر کبھی نہ کبھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ زمانے کتنے بھی گزر جائیں، کتنے بھی لوگ ناچ لیں گا لیں، کتنے بھی ادھم مچا لیں، کتنے بھی بکواس اور اپنے جو ہے فالتو کام کر لیں، لیکن جو متقی ہوتے ہیں آخر کار انجام انہی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اللہ فتح اور کامرانی کے جھنڈے متقیوں کے ہاتھوں میں عطا فرماتا ہے۔ لوگ کتنا بھی دوڑ لیں بھاگ لیں، لیکن صداقت اور سچائی ہی کی اور ستیہ کی جیت ہوتی ہے۔ اور بھارت کے اپنے اس 3 رخ شیر پر کے نیچے بھی یہی لکھا ہوا ہے نا، ستیمیوتے، کیا ہے وہ؟ ہاں، ستیمیوتے جیت، یعنی سچائی ہی کی جیت ہوتی ہے۔ تو سچائی کی جیت ہوتی ہے، اور آج الحمدللہ سچائی کی جیت ہوئی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ وقت کی آندھیاں اور طوفان اور گرد و غبار سے صداقتوں کو ڈھکا جا سکتا ہے، لیکن اس کو چھپایا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دنیا والوں کو یہ بتلانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں آؤ، تم نے بہت لوگوں کی تعلیمات دیکھ لی، آج سے 1500 برس پہلے اسلام نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ اسلام کے اندر وہ تمام سب چیزیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، بہرحال وہ میں آپ کو اسلام کی وہ پوری تعلیمات بتاؤں گا، لیکن آئیے سب سے پہلے یہ گرم رپورٹ بھی ہم BBC لندن اور دوسرے اخباروں کے حوالے سے جو مختصر سے میں نے جمع کیے ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں سن 2000 بہت زیادہ دور نہیں جانے کی ضرورت ہے، بہت قریب سے میں 2004 کی رپورٹ پہنچاؤں کہ 2004 میں صرف انڈیا کے اندر، چائنا کو چھوڑیے، چائنا میں جو صبح و شام بچیوں کا قتل ہوتا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے۔ میں اپنے دیش کی بات بتاؤں اور اپنے دیش کے ان بھیڑیوں کی بات بتاؤں جو انسانی شکل میں رہتے ہوئے انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہیں، اور وہ اور ماں اور باپ کہلانے کا حق نہیں رکھتے، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ 2004 میں 2,61,000 نہیں 6,99,298 بچیوں کو زندہ ایبورشن کروا کر، اسقاط کروا کر، حمل کو گرا کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ کتنا؟ 6,99,298۔ یہ 2004 کے اندر، یہ وہ احصائیہ ہے، اعداد اور شمار ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا کے ریکارڈ میں ہے۔ جو ان ریکارڈ ہیں ان کا تو کہیں کوئی پتہ ہی لتا نہیں ہے۔ سنو، اسی طرح سے 2005 کے اندر یہ عدد بڑھ رہی ہے، 6 لاکھ تھی، 2005 میں صرف ایک سال کے اندر 7,21,859 بچیوں کو پیٹ کے اندر انجیکشن ایبورشن کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ 2006 کے اندر 2006 کے اندر تھوڑی سی عدد گھٹی ہے، 6,82,242 بچیوں کو ختم کیا گیا۔ 2007 میں چونکہ قانون حکومت ہند جاگ چکی تھی، اس نے نظام بنایا، قانون بنایا، تو اب گراف جو تھا بچیوں کے قتل کا ڈر کی وجہ سے یہ چور ڈاکٹر جو ہیں یہ پیسے لے لے کر جو تھوڑا سا کمی آئی، 6 لاکھ، پھر بھی اس کمی کے باوجود بھی 2007 میں جناب علی 6,41,786 بچیوں کو ختم کیا گیا۔ 2008 میں 6,51,974 بچیوں کو ختم کیا گیا، اور 2009 میں 6,83,736 بچیاں، اور اسے 2010 کے اندر 6,20,472 لڑکیوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں ختم کیا گیا۔ اور پورا ٹوٹل اگر احصائیہ 20 سال کا آپ نکالیں گے
گے تو تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ بچیاں جاتی ہیں جنہیں ایبورشن کے ذریعے ہندوستان کے اندر زندہ ختم کیا گیا۔ دنیا کے اندر انہیں سانس نہیں لی، اگر انہیں سانس بھی لیا تو گلا دبا کر کے ماں نے یا باپ نے وہیں ختم کر دیا۔ اس قتل کی وجہ کیا ہے؟ اس قتل کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، میں اپنی زبان سے نہیں کہنا چاہتا، ہندوستان کا میڈیا بولتا ہے، ہندوستان کا اخبار بولتا ہے، لندن جنگ نیوز کے حوالے سے بھارت اور چین میں کروڑوں لڑکیوں کو بیٹے کی خواہش یا ایک بچے کی پالیسی کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ سبب معلوم ہو گیا آپ کو؟ بیٹے کی خواہش یا ایک بچے کی پالیسی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ دی اکنومسٹ نے اپنی ادارتی کالموں میں لڑکیوں کے بذریعے اسقاط حمل قتل کی پالیسی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 1990 میں ایک بھارتی ماہر اقتصادیات امرتا سین کے تخمینے کے مطابق کم از کم 10 کروڑ لڑکیوں کو ایبورشن اسقاط حمل کے ذریعے قتل کر کے دنیا میں آنے سے روک دیا گیا ہے۔ 10 کروڑ لڑکیوں۔ یہ تخمینہ 20 سال پرانا ہے اور یہ تعداد اب کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ یہ 20 سال پرانا ہے اور اس 20 سال کے اندر یہ تعداد کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ دی اکنومسٹ کے مطابق قدیم اور جدید کلچروں کے غیر فطری امتزاج سے فی خاندان 1 یا 2 بچوں کی پالیسی کا نتیجہ یہ نکلا ہے، جیسے ہمارے ہاں لکھا جاتا ہے بچے 2 ہی اچھے۔ پہلا بچہ کب، دوسرا بچہ کب، پہلا اسکول جائے تب منصوبہ بندی کروائیے، فیملی پلاننگ کروائیے، فلاں کروائیے، ٹھکاں کروائیے۔ یہ چور اچکے بدماش، ان کے باپ کی دنیا ہے یہ، ان کو سمجھاؤ۔ ذلیل آدمی، اگر تیرا باپ نسبندی کروا لیتا تو تو اس دنیا میں آتا یہ کہنے کے لیے کہ منصوبہ بندی پالیسی اپنائیے، نسبندی کروائیے؟ تو پیدا ہوتا۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک بندہ اس میں جانتا ہے، آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہم خود دیہاتوں اور گاؤں کے پلے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ کسی گھر کے اندر مہینوں میں، کسی گھر کے اندر 2-2 4-4 مہینوں میں بکرے کا گوشت آتا تھا، ہے کہ نہیں ہے یہ؟ کبھی بعض گھر ایسے بھی تھے بیچارے جن کو بقرعید کو خوشی ہوتی تھی تو اس میں گوشت ملتا تھا، ورنہ گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا۔ گاؤں میں کوئی کسی کے گھر میں ایک سائیکل آ گئی تھی تو سارے گاؤں کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ فلانے کے گھر پتہ نہیں کیا آئی، موٹر سائیکل آ گئی تو وہ ایک بھوت کی شکل میں دیکھنے جاتے تھے۔ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ غربتوں کا عالم یہ تھا کہ ہم چڈیاں پہن کے 15-15 سال کے بچے چنڈیاں پہن کے گھومتے تھے، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ باغوں میں لچھنی لچنا کھیلتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کھیل کھیلتے، کوئی ہوش، سب ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کا احترام تھا، ہے کہ نہیں؟ آج سے 20-25 سال پہلے آپ مڑ کے دیکھیے، غربتوں کا عالم یہ تھا، سب کچھ تھا، ٹھیک ہے؟ آبادی کم تھی، آبادی بھی کم تھی۔ آپ کے گاؤں میں اگر 100 آدمی رہے ہوں گے تو آج 2000 ہو چکے ہیں، جہاں 2000 تھے آج 4000 ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کثیر آبادی کے ساتھ ساتھ آج عالم یہ ہے کہ بہت کم گھر ایسے ملیں گے جہاں روزانہ گوشت نہ کھایا جاتا ہو، بہت کم گھر ایسے ملیں گے جن کے بچوں کے پیروں میں 2-2 4-4 جوڑے جوتے نہ، بہت کم گھر ایسے ملیں گے جن کے بیویاں یا جن کی عورتوں کے پاس بہترین نہانے کے صابن، پاؤڈر اور جناب علی نیل پاری ہر چیز زیب و آرائش کی، یہاں تک کہ آج گاؤں اور دیہاتوں میں بھی جو لوگ کھیت اور باڑیوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی عطر وغیرہ سینٹ وینٹ لگا کر کے نکلتے ہیں۔ ہے حالت یہ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ورنہ نئے کپڑے پہن کر کے بکسوں کے اندر رکھا جاتا تھا، یا تو آدمی سسرال جانے کے لیے پہنتا تھا اور یا تو جناب علی بارات میں کسی کا شریک ہونا ہوتا تھا تو پہنتا تھا، نئے جوڑے اس لیے رکھے جاتے تھے۔ لیکن آج عالم یہ ہے کہ آدمی روزانہ ہمیشہ نئے اب تو نئے کپڑے کی اہمیت ہی نہیں رہے گی جناب علی، کہ نیا کپڑا کہتے کس کو ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ اس طرح الحمدللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر روزی آبادی کی وجہ سے کم ہوتی تو یہ آبادی بڑھی ہے، روزی کہاں کم ہوئی ہے؟ آج روڈوں کے اوپر ٹریفک جام ہو جاتے ہیں تو گھنٹوں کاروں پہ لوگوں کو لائن نہیں ملتی۔ جس کے گھر میں سائیکل نہیں تھی آج اس کے سامنے، اس کے گھر میں 2-2-3 بچوں کے بعد 2-2-3 موٹر سائیکل ہیں، یا کم از کم 1 موٹر سائیکل ہے۔ جس کے گھر میں 2-2-3 موٹر سائیکلیں تھیں آج اس کے گھر میں کاریں پہنچ چکی ہیں، 4 ویلر کاریں موجود ہیں جناب علی۔ پہلے تو سائیکل کا بھی تصور نہیں ہوا کرتا تھا، بیل گاڑیاں بھی بڑی مشکل سے لوگ، 25 سال پہلے کا عالم یہ تھا، یہ حالت تھی۔ تو کون
کون کہتا ہے کہ آبادیوں کے بڑھنے سے روزیاں ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی؟ کبھی یہ تصور کیا؟ آپ دیکھیے یہ سب سے بڑے جھوٹے لوگ ہیں، ان کی بات غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے لوگوں خرچ کے ڈر سے اپنی اولاد کا قتل مت کرو۔ ارے تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں اور جو پیدا ہوتے ہیں انہیں ہم ہی کھلاتے ہیں۔ یہ مردود کھلاتے ہیں، یہ کھلائیں گے؟ یہ تو دیش کی سمپتی، دیش کا جو مال ہے، یہ تو خود اپنا پیٹ حل من مزید پیٹ کے اوپر سہلا کر لوٹ رہے ہیں۔ اور دیکھو کتنے پارلیمنٹوں کے وزیر جیل خانوں کے نظر ہیں، سڑ رہے ہیں، اور امت اور قوم کو دھوکہ دے کر کے کس طرح سے لوٹ کر کے کھایا ہوا ہے۔ ارے یہ تو ڈیگ کے وہ چاول ہیں جو باہر آ گئے، پتہ چل گیا، ورنہ ایسے نہ جانے کتنے چاول ڈیگ کے اندر پک رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا لوٹا ہے اور کیا کیا گھسوٹا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو میرے عزیزوں یہ فکرہ یا یہ آئیڈیا اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے منہ پہ مار دو۔ بچے دو ہی اچھے نہیں، بچے اتنا اللہ جتنے دے اتنے اچھے، بچے اللہ جتنا دے اتنے اچھے۔ ارے دو نہیں، اس ضد میں تو دو چار شادیاں کرو، دو چار بچوں کے بجائے 2-4 بیویاں کرو، تاکہ بچے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں، اور بچے زیادہ سے زیادہ پیدا ہوں گے اللہ زیادہ سے زیادہ روزیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میرے بھائیوں جن کے گھروں میں 8-8 10-10 بچے رہتے ہیں وہ بھیک نہیں مانگتے الحمدللہ۔ ارے میاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے گھر میں 5-5 8-8 بیٹیاں ہیں، آج بھی وہ شادیاں کر دیتے ہیں، پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن اگر قسمت کی بات ہے کوئی مقدر خراب مل گیا، ایک بچی کے پیچھے بھی آدمی زندگی گنوا دیتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنے پہ آتا ہے تو جس کو چاہے نوازے۔ یہ تعلیم آپ کو پوری دنیا کے سامنے رکھنا پڑے گی، کیونکہ سب سے بڑے ہدف اور سب سے بڑے محسود یا سب سے بڑے ٹارگٹ اس دنیا کے اندر مسلمان ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، پوری دنیا کے ٹارگٹ، آج پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت پوری دنیا میں مسلمان سب سے زیادہ ہے الحمدللہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے اللہ کے فضل سے، اور پوری دنیا یہ پریشان ہے، یہ بڑھتے بڑھتے تو پوری دنیا کے اوپر قابض ہو جائیں گے۔ ہاں اس لیے میرے عزیزوں آپ کو یہ تعلیم دنیا تک پہنچانی چاہیے کہ دیکھو ہمارے پاس 8-8 10-10 بچے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہاں بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہوگی، آبادی بڑھے گی تو زمین تنگ ہوگی، روزیاں کم ہوں گی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے مقارنہ کر کے 20-25 برس کا بتا دیا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے۔ فرق بہت بڑا فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے الحمدللہ۔ آج آپ کے نوالے بغیر گوشت کے نہیں اٹھتے ہیں جناب علی، پہلے تو سال نصیب نہیں ہوتے تھے، آبادی بھی کم تھی، پیسے بھی سب کچھ کم تھا، اس کے باوجود بھی ہمیں نصیب غذائیں نہیں ہوتی تھی۔ آج سب کچھ زیادہ ہے تو الحمدللہ روزی بھی زیادہ مل رہی ہے۔ تو خیر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ 1 یا 2 بچوں کی پالیسی کا یہی نتیجہ نکلا ہے کہ شمالی بھارت اور چین میں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کا تناسب بڑھ گیا۔ آج لڑکیاں 90 ہو چکی ہیں اور لڑکے کیا ہو گئے؟ 100 سے اوپر 110 120 جا رہے ہیں۔ تو اب پارلیمنٹوں کو قانون بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اب لڑکیاں تو ملیں گی، 90 تو 90 کو مل گئی، اور یہ باقی بیچارے 20 کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ تب کہتے ہیں کہ اب وہ اعوذ باللہ انسانیت بھی شرم آئے، اللہ بتا استغفر اللہ۔ یہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ نے اس قوم کو وہ سزا دی تھی کہ زمین پلٹ دی، آسمان سے اللہ نے پتھروں کی بارش کی تھی۔ آج ہمارے ملک میں ایسا قانون بنایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا کے اندر بھی ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں اور بنائے گئے کہ نوجوان لڑکے لڑکوں سے شادی کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب وہ دونوں یہ نہیں فیصلہ کر پا رہے ہیں کہ تو بیوی ہے یا میں بیوی ہوں۔ بیوی بنے تو کون بنے؟ شادی تو کر لی، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بیوی میں بنوں یا یہ بنی، دو چیز ہے۔ یہ رونے کی بات ہے، اللہ کی قسم حیرت کی بات ہے، خباثت اتنی حد تک، رذالت تک پہنچا، اور قانون بنایا جائے۔ یہ قانون کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اسی لیے دیکھو میرے بھائیوں میرے عزیزوں، ایک سیریسلی بات ہے یہ، آپ اس کو ذہن میں رکھو، یہ پوری دنیا بیلنس پہ قائم و دائم ہے، توازن
جس کو ہم کہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا بیلنس رکھا ہے. سورج اور چاند کا بیلنس ہے, زمین اور آسمان کا بیلنس ہے, مرد اور عورت کا بیلنس ہے, سمجھ رہے, کالے گورے کا بیلنس ہے, اجالے اندھیرے کا بیلنس ہے. اس بیلنسنگ میں جہاں کہیں ان بیلنسنگ آئے گی وہاں فتنہ پیدا شروع ہو جائے گا اور وہیں پر ہلاکت و تباہی شروع ہو جائے گی. یہ جو آج ہم بہت ساری مصیبتوں سے جوجھ رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا بیلنس, ہمارا جو توازن ہے زندگی کا, یہ خراب ہو چکا ہے, ہو رہا ہے, بگاڑا جا رہا ہے. اس کو صحیح کرو تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ, جس کو کسی شاعر نے, تو پھر یہ دنیا بھی صحیح ہو جائے گی. کسی شاعر نے کہا تھا کہ زلزلوں کی زد پہ ہیں اونچے مکان اونچے محل, زلزلوں کی زد پہ ہیں اونچے مکان اونچے محل, اے زمین والے فلک کی سیر کرنا چھوڑ دے. زلزلوں کی زد پہ ہیں اونچے مکان اونچے محل, اے زمین والے فلک کی سیر کرنا چھوڑ دے. وہاں مت جاؤ, وہاں تمہارا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال حالات یہ ہو رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں تو یہاں زلزلے پیدا ہو رہے ہیں, نان بیلنسنگ ان بیلنسنگ پیدا ہو رہی ہے, توازن خراب ہو رہا ہے, فضائیں خراب ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو بین ہی اسی طرح سے اسلام نے جو بیلنس رکھا ہے میاں اور بیوی کا, عورت اور مرد کا, اللہ تبارک تعالیٰ پیدا فرماتا ہے یہاں جب گڑبڑیشن پیدا ہوگی, یہاں جب آدمی کو قتل کرے گا, لڑکی کو ختم کر دیا جائے گا, تو نتیجہ یہی ہوگا کہ پھر وہ دوسرا چور دروازہ کھلے گا, پھر آپس میں لواطت شروع ہوگی, ہم جنسی شروع ہوگی, لڑکیاں لڑکیوں سے شادی کریں گی اور لڑکے لڑکوں سے شادی کریں گے. استغفر اللہ. اور جب یہ ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب بہت قریب ہے. اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھے گا کہ غلطی کرنے والے کون ہیں اور ان غلطیوں کو سدھارنے والے کون ہیں یا ان غلطیوں کو نہ کرنے والے کون ہیں. اللہ کا جب عذاب آئے گا تو سب کے اوپر یکساں آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں, اگر آپ سے پوری دنیا میں یہ سوال کیا جائے کہ آخر آپ کو کیا درد ہے اگر کوئی میاں بیوی غلط کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے اگر لڑکے غلط کام کر رہے ہیں, آپ کو کیا غم ہے اگر کوئی آدمی چوری چکاری کر رہا ہے, تو آپ کہہ دو تمہیں نہ غم ہو, بحیثیت مسلمان ہمیں ضرور یہ غم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو بھیانک خطرناک نتائج آئیں گے وہ صرف یہی نہیں بھگتیں گے بلکہ ہمارا بھی گھر اسی کے اس میں آندھی اور طوفان کے حوالے ہوگا. اس کے گھر جو سیلاب آئے گا اس سیلاب سے ہمارا محل بھی چکنا چور ہو جائے گا. ہم اپنے محل کو بچانے کے لیے اس برائی سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اللہ نے ان کو بتاؤ ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہمیں خیر امت بنایا ہے, ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ اللہ کی دنیا اس کو سجانے, اس کو سنوارنے, اس کو بہترین بنانے, پرامن بنانے, امن و شانتی کا گہوارہ بنانے, اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والا بنانے. اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں, اچھی باتیں بتلائیں, برائیوں سے روکیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ ہم اپنا فریضہ ادا کریں گے. آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں, اگر ہماری کسی بات سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اپنا علاج کروائیے. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے عزیزو یہ جواب آپ دنیا والوں کو دیں, اور یہ ایک مرد مومن یہ جواب دے گا اور آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے, اسی ان بیلنسنگ کی وجہ سے, عدم توازن کی وجہ سے قدرت انتقام لے رہی ہے کہ نہ صرف لڑکوں کو بلکہ جناب عالی آج صرف لڑکوں ہی کو نہیں بلکہ لڑکیوں کے بھی رشتے نہیں مل پا رہے ہیں. لوگ پریشان ہیں, بلکہ خاندان بکھرنا شروع ہو گئے. غیر شادی شدہ لڑکے غنڈہ گردی اور دوسرے سماجی مسئلے پیدا کرتے ہیں. چائنا کے اندر 1980 کے اندر کے عشرے میں 100 لڑکیوں پر لڑکوں کا تناسب جو تھا وہ 108 تھا, جو 2000 کے عشرے میں بڑھ کر ہر 100 لڑکیوں پر 124 لڑکا ہو چکا ہے. کتنا؟ 100 لڑکیوں پر 124 لڑکا ہو چکا ہے, اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. دا اکنامسٹ نے لکھا ہے کہ تمام ملکوں میں لڑکیوں کی اہمیت بڑھانے کی ضرورت ہے. تمام ملکوں میں لڑکیوں کی اہمیت بڑھانے کی ضرورت ہے, یعنی بتانے کی ضرورت ہے کہ لڑکیوں کی کتنی اہمیت ہے. لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی جائے, ایسے قوانین کا خاتمہ کیا جائے جن میں عورتوں کو وراثت میں شریک نہیں کیا جاتا. آج ایک اسلام ہے جو ماں کا بھی حق مقرر کرتا ہے, بیوی کا بھی حق مقرر کرتا ہے, بیٹی کا بھی حق مقرر کرتا ہے, بہو کا بھی حق مقرر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اور بہن کا بھی حق مقرر کرتا ہے. یہ اور بات ہے
کہ آپ دیں نہ دیں، گپ کر جائیں خود، حرام، کل اگلو گے قیامت کے دن۔ اگر بہن کا حق نہیں دیا نا آپ نے، یا بیٹی کو حق نہیں دیا نا، کل قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، اس بہن اور بیٹی کے ہاتھ ہوں گے۔ وراثت میں جو آپ حصہ نہیں دے رہے ہو نا مسلمانوں، ہاں یاد رکھو، یاد رکھو۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، اور ابھی بھی وقت ہے، دے دو سب حصے پکڑے کر کے۔ یہ نہ سوچو کہ بھیلی ٹوٹ جائے گی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، نہیں، دے دو سب کو۔ تو عورتوں کو وراثت میں شریک نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماؤ زے ننگ نے کہا، ماؤ زے ٹینگ نے کہا تھا کہ خواتین نے آدھا آسمان سنبھال رکھا ہے۔ بدقسمتی سے چائنا اس مقولے پر عمل نہیں کر رہا، بھارت میں تو لڑکیوں، چائنا اس مقولے پر عمل نہیں کر رہا، اور بھارت کا حال تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد بھی عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر پیدا ہونے کے بعد بھی عذاب بچیاں جھیلتی ہیں، کوئی جہیز کی لعنت کا شکار ہے، کوئی جناب علی گیس سلنڈر پھٹا کے مری جا رہی ہے، کسی بھی طرح سے کسی کو لڑکیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے روایتی طور پر ہندوستان میں لڑکیوں کو کمتر اور بوجھ سمجھا جاتا رہا ہے، پہلے بھی اور آج بھی سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہندوستان میں قانون، انڈین پینل کوڈ کے باوجود، قانون بنانے کے باوجود بھی آج بھی خفیہ طریقے سے، جب قانون نہیں تھا تب تو علل اعلان تھا کہ آج بھی بہت سارے گاؤں میں، شہروں میں، ہندوستان کے اندر اگر شوہر مر جاتا ہے تو اس کی جوان یا بوڑھی یا عورت، بیوی، اس شوہر کے ساتھ اس کو اس چتا میں، اس آگ میں جلنا اس کے لیے اس کا دھرم مانا جاتا ہے۔ زندہ اس کو جلا دیا جاتا ہے، عورت کو زندہ، کہ اس کو جلنا ہے، اس کے ساتھ مرنا ہے، اس کے ساتھ، استغفر اللہ۔ بہرحال ہندوستان میں لڑکیوں کی پیدائش اور نوزائیدہ لڑکیوں کے زندہ رہنے کی شرح لوگوں کے مقابلے میں سب سے کم سطح پر پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ کی ایک تنظیم ایکشن ایڈ کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں بڑی تعداد میں مادہ جو جنین کا ہوتا ہے اس کو اسقاط کیا گیا ہے، اور لڑکیوں کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے اور انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے صوبہ پنجاب میں ایک جگہ پر اعلیٰ ذات کے خاندان میں 1000 لڑکوں پر محض 300 لڑکیاں ہیں۔ 1000 لڑکے ہیں اور لڑکیاں اس خاندان میں کتنی ہیں؟ 300۔ کس کس کو ملیں گے بیچارے؟ پھر وہ 700 سردار جی لوگ کیا کریں گے؟ وہ سکھ 700 کیا کریں گے؟ ایکشن ایڈ کا کہنا ہے کہ اگر ثقافتی طور پر لڑکوں کو فوقیت دینے کا عمل بند نہیں کیا جاتا ہے تو ہندوستان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، ہندوستان کا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ ایکشن ایڈ نے یہ رپورٹ کینیڈا انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر کے ساتھ مل کر تیار کی ہے، اور ان تنظیموں نے 5 شمالی مغربی صوبوں میں 6000 سے زیادہ خاندان سے انٹرویو کیا اور اپنے اعداد و شمار کا مقابلہ 2001 کی قومی مردم شماری سے کیا۔ مطالعے کے مطابق عام حالات میں 1000 لڑکوں پر 950 لڑکیاں ہونی چاہیے، لیکن 5 میں سے 3 صوبوں میں لڑکیوں کی تعداد 800 سے بھی زیادہ کم تھی۔ رپورٹ کے مطابق 5 میں سے 4 صوبوں میں 2001 کی قومی مردم شماری کے بعد لڑکوں کے مقابلے لڑکیوں کی شرح میں کمی درج کی گئی ہے۔ ایکشن ایڈ کا کہنا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی تکنیک کا زیادہ استعمال ممکنہ طور پر اس رجحان کی ذمہ دار ہے۔ دستاویز کے مطابق ہندوستان میں عورتوں پر لڑکے کو پیدا کرنے کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ثقافتی طور پر لڑکیوں کو غنیمت کے بجائے ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے۔ ایکشن ایڈ کے مطابق متعدد خاندان اب الٹرا ساؤنڈ تکنیک کا استعمال کرتے ہیں اور مادہ جنین کا اسقاط کرواتے ہیں، جبکہ 1994 میں ماں کے شکم میں جنس کی تشخیص اور اسقاط پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ہندوستان نے پابندی لگا دی تھی، اس کے باوجود بھی یہ حالات ہو رہے ہیں۔ رضاکار تنظیم نے مزید غیر قانونی عمل کا الزام لگایا ہے، جیسے دانستہ طور پر امبیکل کارڈ کو انفیکٹڈ ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایکشن ایڈ کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ اس حالات کے لیے سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ عورتوں کے لیے لڑکیوں کو درکنار کرنا ایک منطقی انتخاب ہے، لیکن معاشرے کے لیے ایک مشکل اور تکلیف دہ امر بنتا جا رہا ہے۔ ایک طبی برطانوی جرنل کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 20 برسوں میں تقریباً 1 کروڑ لڑکیوں کو ختم کیا گیا ہے۔ کتنے؟ صرف ہندوستان میں 1 کروڑ۔ لڑکی جنین قتل پر ایک
فلمی ایکٹر نے اپنے ٹی وی شو ستیمیو جیتے میں کچھ چبھتے سوالات اٹھائے تو ملک میں بڑی بحث شروع ہو گئی۔ بحث یہ کہ ماں کی کوکھ میں بیٹیوں کو مرنے سے کیسے بچایا جائے۔ اب اس بحث میں دوارکا جوش پیٹ کے شنکراچاریہ سوامی سورپانند سرسوتی شامل ہو گئے ہیں۔ شنکراچاریہ نے کہا ہے کہ ہندوستان میں اسقاط حمل کو غیر قانونی قرار دے دینا چاہیے۔ ان کے مطابق پہلے ہمارے بھارت میں قانون تھا کہ جنین قتل کو انسان قتل تصور کیا جاتا تھا چاہے وہ لڑکے کا قتل ہو یا لڑکی کا قتل ہو، لیکن حکومت نے یہ غلطی کی ہے کہ جنین قتل کو جائز قرار دے دیا ہے۔ ہندوستان نے جو پیٹ میں بچہ ہے اس کے قتل کو جائز قرار دے دیا۔ اب ہوا کیا اس کا نتیجہ؟ ہوا کیا؟ اب لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ پرکھنا شروع کر دیا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، لڑکی ہے تو قتل کر دو، لڑکا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ تو شنکراچاریہ جی کہتے ہیں کہ یہ پہلے غلط تھا، لیکن ابھی جب جائز قرار دے دیا گیا ہے، اب آپ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ لڑکی جنین قتل کو روکو، تو لڑکی لفظ جو آپ لگاتے ہو تو جنین دیکھنے کی وہ لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، اور جب لڑکی کا پتہ لگ جاتا ہے تو قتل تو ہو ہی جائے گا۔ اگر آپ کو اس کا قتل روکنا ہے تو حمل میں بچے کے قتل روک دیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسقاط حمل پر روک لگانے کی اس مانگ کو کتنی جائز حد تک جو ہے حکومت سمجھے گی۔ دنیا بھر میں اس موضوع پر تقریباً ایک ہی رائے ہے، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، چائنا ہو، رشیا ہو، جرمنی ہو، ان جیسے ملک ہو، ہر جگہ حاملہ خواتین کو کچھ خاص شرائط کے ساتھ اسقاط حمل کا حق ہے، خاص طور پر تب جب کوکھ میں پل رہے بچے کی وجہ سے ماں کی جان خطرے میں ہو یا ذاتی کی وجہ سے اسے انچاہا حمل ٹھہرا ہو۔ بھارت میں بھی کچھ اسی طرح کا قانون ہے۔ بہرحال میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ رپورٹ میں نے آپ کو مختصر اس لیے بتائی ہے تاکہ آپ کو اندازہ لگ سکے کہ دنیا کس موڑ اور کس دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، بالخصوص بر صغیر میں ہندوستان کا جو حشر ہے وہ کتنا خطرناک اور کتنا وہ ہے۔ اور اس میں ہم اس لیے اس بات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ہمارے مسلمانوں کا بھی تحفظ ہو، اور جو بچے اس دنیا کے اندر آ رہے ہیں چاہے وہ کسی کے پیٹ میں ہوں، انسان کے پیٹ میں ہیں، بس انسان ایک ماں کے پیٹ میں وہ ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں یا کیا ہیں، بلکہ ہمارا دھرم، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اس بچے کا قتل نہیں بلکہ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، وہ کسی بھی ماں کے پیٹ میں پل رہا ہوا بچہ ہو یا پل رہی ہوئی بچی، ہم اسے مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو باقاعدہ یہ قرارداد پیش کی جائے کہ ایسے اس پر پابندی لگائی جائے اور فوری طور پر ایسے لوگوں کو وہ سزا دی جائے، اور کہیں بھی اگر پتہ چلے کہ ایسے لوگ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں کہ بچیوں کو اس لیے قتل کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اس کو فوری طور پر سزا دیا جائے، اور اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، اس قتل کو بھی قتل تصور کیا جائے، جیسا کہ اسلام کے اندر موجود ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا ہے، اس لیے یہ قانون بنایا جائے۔ اب آئیے اس کے بعد ہم ذرا اب اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر بچیوں کی کیا اہمیت ہے اللہ اور اس کے رسول نے، تاکہ پوری دنیا کو ہم بتائیں، ہم بتا سکیں، آپ بھی بتا سکیں کہ میں آج تم چلا رہے ہو، جمعہ 8 دن ہوا، مشہور ہو گئے تو تم اپنی آواز کو دنیا تک پھیلا، اچھی بات ہے، چلو، لیکن اسلام کا نام لو۔ لیکن نہیں، وہی بات ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک عورت تھی معذرت کے ساتھ، ماؤں بہنوں کی معذرت کے ساتھ، جو ہمیشہ الٹا ہی سمجھتی تھی۔ کیا سمجھے؟ شوہر کہتا تھا پانی لاؤ، نہیں لاؤں گی، نہیں لاتی تھی۔ اگر وہ کہتا پانی مت لاؤ تو گھڑا اٹھا کے لا کے رکھ دیتی تھی۔ اگر وہ کہتا کہ کھانا لاؤ، نہیں لاؤں گا۔ اگر وہ کہتا مجھے کوئی بھوک نہیں ہے، پورا کھانا سجا کے لا کے رکھ دیتی۔ ہمیشہ الٹا کام کرتی تھی وہ، اس کا کام کیا تھا؟ شوہر جو کہے اس کا الٹا کرو، بس۔ بڑا پریشان ہو یار، اس سے کیسے پیچھا کیسے چھڑائیں، اس کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تو اس نے سوچا یار کچھ۔ ایک دفعہ اپنے سسرال اس کو لے کے جا رہا تھا چھوڑنے میکے، تو ندی کا کنارہ تھا، ندی کے کنارے جا رہا تھا۔ تو جب ندی کے کنارے جا رہا تھا تو اس کے دماغ میں ایک چیز کلبلائی ایسی، یار جو چھٹکارا حاصل کرنے کا سب سے بہترین یہاں طریقہ موجود ہے۔ اب وہ سوچتے اس نے سوچا کہ ایسی جگہ اس کو کچھ کیا جائے کہ جہاں
گہرائی زیادہ ہوگی، دوبارہ نکلنا مشکل ہو۔ چنانچہ جب اس کے کنارے پہنچا جہاں بالکل بھنور چکر لگا رہی تھی، جہاں باپ گرنے کے بعد کوئی نہیں، تو وہاں جب پہنچا تو اس نے کیا کہا، ارے دیکھنا دیکھنا کود نہیں جانا، بیگم دیکھنا کود نہیں جانا، اتنا کہنا تھا، وہ کود گئی کود گئی، کودی تو گئی، بھینس پانی میں کھڑا، جاؤ مع السلامہ، بائی بائی کر دیا، جاؤ ایسا۔ تو کچھ لوگوں یہ میں نے واقعہ بتایا، معلوم ہے کچھ لوگوں کو اسلام نام سے الرجک ہے، کچھ لوگوں کو اسلام نام کسی چیز کا بتلا دو، اوہ نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس پر اسلام کی مہر لگی ہو۔ اس لیے بعض لوگ بیچارے اب بغیر اسلام کا نام لیے ہوئے اسلام کی باتیں بتلا رہے ہیں، تو بہت سارے عمل کر رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اسلام کا کام ہونا چاہیے، لیکن اسلام کا نام آج نہیں تو کل انشاءاللہ کتنا بھی چھپاؤ گے، جتنا بھی چھپاؤ گے انشاءاللہ تعالی یہ اس کی فطرت میں بلندی لکھی ہے، یہ بلند ہوتا جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی، ٹھیک ہے۔ تو آج کسی نے اس مسئلے کو ابھارا، الحمدللہ، چلو اس نے اسلام کا نام نہیں لیا، انسانیت کا نام لیا، اسلام تو انسانیت ہی کا نام ہے، اسلام تو سراپا انسانیت سکھلاتا ہے، اسلام سے بڑھ کر کے رحم و کرم اور کس دھرم کے اندر موجود ہے؟ اسلام کے اندر جو رحم ہے، جو شفقت ہے، جو مہربانی ہے، جو کرم ہے، کسی دھرم کے اندر موجود نہیں، الحمدللہ۔ بلکہ اسلام لانے والے، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے لفظ اسلام اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا تو اس کے اندر خود رحمت موجود ہے، امن موجود ہے، اس کا معنی ہی امن اور شانتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر شانتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ دیکھیں اس نام کے اندر ہی خوشبو موجود ہے، اور پھر اسی طرح سے جو اسلام لانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کو تو رحمت سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، تو پورا یہ دین رحمت ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن نعمتوں سے نوازا ہے، بہت ساری نعمتیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت اولاد کی بھی ہے، اور اولاد انسان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، جنہیں پا کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ کسی عرب نے ایک مقولہ کہا ہے، اس نے اس حدیث کا نام لیا ہے، لیکن میں وہ حدیث بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی مجھے وہ حدیث نہیں ملی، انہوں نے کہا کہ البنات حسنات والبنین نعم، لڑکیاں نیکیاں کہلاتی ہیں اور لڑکے نعمتیں کہلاتے ہیں۔ لڑکیاں کیا ہیں؟ نیکیاں ہیں، اور لڑکے کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہیں جنہیں پا کر انسان خوشی محسوس کرتا ہے، ان کے دم سے اس کی زندگی کی رنگینیاں قائم رہتی ہیں، ان کی کفالت کے لیے معاشی جد و جہد کرتا ہے اور اس کو بوجھ نہیں محسوس کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قانون قدرت ہے کہ وہ بعض انسانوں کو اولاد عطا کرتا ہے اور بعض کو کسی مصلحت سے یا آزمائش کے مقصد سے بے اولاد ہی رکھتا ہے، محروم رکھتا ہے۔ پھر جن کو اولاد عطا کرتا ہے ان میں سے بعض کو لڑکا عطا کرتا ہے، بعض کو لڑکیاں عطا کرتا ہے، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں عطا کرتا ہے۔ کوئی مرد صاحب اولاد ہوگا یا نہیں، کوئی مرد صاحب اولاد ہوگا یا نہیں، اس میں عورت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ عورت بچہ جنے گی یا بانجھ رہے گی، اس عورت کو بھی بیچاری کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہوں گی، یا صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہوں گی، کسی کے صرف ایک اولاد ہوگی، وہ بھی لڑکا یا لڑکی، کسی کے ایک سے شاید زیادہ بچے پیدا ہوں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طے کی ہوئی تقدیر کے اندر موجود ہے، اس میں کسی مرد یا عورت کی خواہش پر یا کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کہ جو آج ہمارے ملکوں میں یہ بڑھیاں ساس جو بنی ہے، ساس ہے نا، بیٹی بہو سے مطالبہ کرتی، بہو بیٹا ہی پیدا ہونا چاہیے، بیٹا ہی ہونا چاہیے، تاکہ گھر کا خاندان کا چراغ جلے، چراغ بتی جلے۔ یا اماں سے پوچھو، اماں یہ اس بیچاری عورت کے بہو کے حق میں انڈر میں ہے، بیچاری بچہ پیدا کرے گی، لڑکا پیدا کرے گی لڑکی، اس بیچاری کو کیا پتہ ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، سنو۔ تو بہرحال قرآن کریم کے حوالے سے میں نے بات بتائی، اللہ رب العزت نے فرمایا جس کو جو چاہتا اللہ عطا فرماتا ہے۔ بعض سماجوں میں لڑکے اور لڑکوں کے مقابلے میں کمتر حیثیت دی جاتی ہے اور انہیں ذلیل سمجھا جاتا ہے، بچیوں کو۔ اسی بنا پر ان کی پیدائش پر نہ صرف یہ کہ خوشی کا اظہار نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں جان بوجھ کر کہ جناب علی انہیں چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ اور جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اسلام کے ابتدائی یا عرب کے بعض قبیلوں کا بھی یہی حال تھا، ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی تو وہ بڑی
خفت محسوس کرتے تھے، بڑی ذلت محسوس کرتے تھے، اور ان میں سے بعض تو ایسے تھے کہ اٹھا کر کے زندہ لے جا کر کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ بُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر ایسا لگتا ہے کالک چھا جاتی ہے، اور بس خون کا سا گھونٹ پی کر کے رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے گا۔ سوچتا ہے کہ علی ہون ام یدسو کی ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں اس کو دبا دے۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا اللہ رب العزت یہ سوچتا ہی ہے کہ کیا کرے اب اس بچے کو۔ یہ اللہ نے اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا منظر کھینچ رہا ہے کہ جن کے بچیاں پیدا ہوتی تھیں ان کا یہ حال تھا۔ لڑکیوں کے مقابلے میں عہد جاہلیت کے بعض قبیلوں کی جو سوچ تھی موجودہ دور کے بہت سارے سماجوں کی آج سوچ بن چکی ہے۔ ان کے یہاں لڑکی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اسی بنا پر اس کی پیدائش کی خبر سن کر پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ نکاح کے مسائل اور اس کے اخراجات اور جہیز اور جناب علی پتہ نہیں کتنے کیا کیا گاڑی گھوڑے جوڑے توڑے پتہ نہیں کیا کیا، یہ تمام سب سوچ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش اس کے ہاں لڑکی نہ پیدا ہوئی ہوتی تو اچھا تھا۔ لڑکی پیدا ہونے پر قدیم زمانے میں اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس سے پیچھا چھڑا لیا جاتا تھا۔ آج کے جاہلیت کے دور اس دور میں تو زندہ دبا دیا جاتا تھا، آج کے جاہلیت کے دور میں نئی ٹیکنیک کے ذریعے سے جناب علی پیدا ہونے سے پہلے ہی پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اور پھر وہ حمل کو اسقاط کروا دیا جاتا ہے، ایبورشن کروا دیا جاتا ہے، یا انجیکشن لگوا کر کے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دھیرے دھیرے یہ سماجی برائی مسلم معاشرے کے اندر اور مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہونے لگی۔ عورتیں صرف جو ہے کسی خاندان میں کئی لڑکیاں پیدا ہو جائیں تو عموماً اس کا ذمہ دار عورت کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ تصور لوگوں کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ عورت صرف لڑکیاں جننے والی ہے۔ اس بنا پر مشورہ دیا جاتا ہے کہ میاں اب آپ کو صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوں گی، اس عورت سے ایسا کرو ایک اور شادی کر لو تاکہ تمہیں لڑکے بھی مل جائیں، ہو سکتا ہے تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہو۔ حالانکہ لڑکا پیدا ہونے میں نہ مرد کا کوئی اختیار ہوتا ہے اور نہ ہی عورت کا کوئی اختیار ہوتا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اگر اس کو سائنسی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک لمبی بحث ہے کہ مرد کے اندر کچھ جو ہے جراثیم خلیے تولیدی خلیے جو ہوتے ہیں وہ مرد کے اندر کچھ ہوتے ہیں، عورتوں کے اندر کچھ ہوتے ہیں، کسی ایکس اور وائی اور ویکس وہ سائنس نے بتائے ہیں کہ عورت کے اندر کیا ہوتا ہے، مرد کے اندر کیا ہوتا ہے۔ عورتوں میں صرف ایکس ہوتا ہے اور مرد کے اندر ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں۔ اگر لڑکی پیدا ہونا ہوتی ہے، عورت کے ایکس کروموزوم سے مرد کا ایکس کروموزوم ملتا ہے تو اس صورت میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس سے مرد کا وائی کروموزوم جو مرد کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن عورت کے اندر موجود نہیں ہوتا، عورت کے اندر صرف ایک کروموزوم ہوتا ہے جس کو ایکس کہا جاتا ہے اور مرد کے اندر دو ہوتے ہیں، تو اگر ایکس ملتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اگر مرد کا وائی کروموزوم ملتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اب عورت کے ایکس کروموزوم سے مرد کا ایکس اور دونوں کے ملنے سے اب یہ دونوں میں کون ملتا ہے، نہ اس میں عورت کا کوئی دخل ہوتا ہے نہ ہی مرد کا کوئی دخل ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہی دونوں کو ملاتا ہے اور اس طرح سے وہ بیسے ملتے ہیں تو لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کو سب سے بہترین انداز میں جو آج سائنس نے کیا ہے، آج سے 1400 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ایک بات بیان فرمائی تھی قرآن کریم کے اندر، سورہ البقرہ آیت نمبر 223 کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کیا ہیں، کھیتیاں ہیں۔ اب آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، آج سائنس نے یہ بتلایا ہے کہ مرد کے اندر ایکس ہوتا ہے، عورت کے اندر صرف ایکس مادہ ہوتا ہے اور مرد کے اندر ایکس اور وائی دونوں ہوتا ہے۔ ایکس ملتے ہیں مرد عورت کے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور اگر ایکس اور وائی ملتے ہیں تو کیا پیدا ہوتے ہیں، ہاں تب جا کے لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ تو جو وائی مرد سے نکلتا ہے، وائی کس سے نکلتا ہے، جو لڑکا ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے، مرد سے نکلتا ہے، عورت کے ایکس سے ٹکراتا ہے۔ تو اصل مجرم تو لڑکا لڑکی کا مرد ہوا نا، عورت بیچاری تو نہ ہوئی۔
تو خالہ جان اپنے صاحبزادے کو آپ دوش دیجئے کہ صاحبزادے ہم بستری کے وقت وائی ہی نکلنا چاہیے، کنٹرول آپ کر لیجئے۔ یہ بیچاری لڑکی کے اوپر آپ الزام نہ لگائیے، یہ غلطی آپ کے بچے کی ہے۔ عورت تو مثل کھیتی کے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے نساؤکم حرث لکم، عورت تمہاری کھیتی ہے۔ اب تمہاری کھیتی جس میں فصل ڈالی جاتی ہے، بیج ڈالی جاتی ہے، عورت وہ کھیتی ہے جس میں بیج ڈالی جاتی ہے۔ تمہارے بیٹا بیج ڈالنے والا ہے اس کھیتی میں، اس نے لڑکی ڈالی ہے تو لڑکی آئے گا، لڑکا ڈالا تو لڑکا آئے گا، اس میں کھیتی کا کیا قصور ہے؟ ارے جو بو گے وہی کاٹو گے، کانٹا گیہوں بو کر کے جناب عالی، جو بو کر کے گیہوں کی امید مت رکھو، کانٹا بو کر کے پھولوں کی امید، ہاں آم اس کے اندر تم نے ڈالا ہے تو املی آئے گا اس سے۔ تو میاں آپ کا قصور ہے یہ، اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چونکہ بیٹا ہے نا اس لیے خالہ جان دادی جان اس کو کچھ نہیں بولتی، بیچاری معصوم یا عورت غریب بچی باہر سے آئی ہے، اسی کے اوپر ہی ساری تہمت۔ اور آج جو بیچاری بنتی ہے یہ بھی جب 2-4 بچوں کی اماں ہو گئے ساس بنتی ہے تو یہ بھی یہ بھی وہی کردار ادا کرتی ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اور یہ شاید تمہاری کسی پہلی عورت نے ایسی گھٹیا حرکت کری جس کی سزائیں تم آج تک بھگت رہی ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں یہ حقائق اپنے ذہن میں رکھیے۔ مفسرین نے، علامہ زمخشری نے کشاف کے اندر، امام فخر الرازی نے، سبوں نے تفسیر کبیر کے اندر، اور علامہ قرطبی نے، علامہ ابو حیان نے، سبوں نے باقاعدہ یہی لکھا ہوا ہے کہ مرد جو ہے یہ بیج ڈالنے والا ہوتا ہے، کھیتی کیا ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے۔ تم جیسی بیج ڈالو گے نطفہ قرار وہی پائے گا، تمہارے سے نکلتا ہے ایکس اور تمہارے ہی سے نکلتی ہے وائی۔ عورت کے پاس صرف ایکس ہوتا ہے، صرف ایکس ہوتا ہے غریب کے پاس۔ اب وہ دونوں وائی ٹکرائی تو لڑکا، ایکس ٹکرائی تو لڑکی، تو تمہاری غلطی ہے، تم کیا ٹکراتے ہو یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اب آئیے، لڑکیوں کا وجود یہ والدین کے لیے اسلام نے باعث برکت بنایا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہیں لڑکیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آخرت میں بھی ان کی عورتیں اور لڑکیاں خیر و برکت والی ہوتی ہیں، اور دنیا کے اندر بھی الحمدللہ خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ اور اب تو وہ زمانہ گیا جب لڑکیوں کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا جاتا تھا، آج الحمدللہ لڑکیوں کو باقاعدہ پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا ہے، ان کا حق سمجھا جاتا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ آج بہت ساری ایسی بیٹیاں ایسی ہیں جو بیٹوں سے کہیں زیادہ بہترین کردار اپنے ماں باپ کے لیے ادا کرتی ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اتنا کام نہیں کرتا جتنا ہماری بیٹی کام کرتی۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، ناخلف بیٹے تو درد سر بنے، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک، بیٹیوں نے، ہاں آپ ہم سب لڑکے ہیں، ماں باپ بیچارے وہاں ہیں، ان کو کون دیکھ رہا ہے؟ ہماری بہنیں ہی دیکھ رہی ہیں، ہاں ہماری بہنیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ آپ کی محترمہ لڑ رہی ہوں گی اپنی ساس سے، اور آپ کو یہاں فون کر کے تمہاری اماں مجھے یہ کہہ رہی ہے، تمہاری اماں مجھے یہ کہہ رہی ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے دوسرا گھر لے کے دو، مجھے اپنے سسرال جانے دو، میکے جانے دو، فلانا کرنے دو، ٹھکانا کرنے دو، تم کو کوسنے دے رہی ہوں گی، تم کو پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوں گی۔ اللہ خیر فرمایا، اللہ ہے کہ اللہ، بہت ساری نیک خواتین ہوتی ہیں بیچاری، یہاں جو آ گئیں ان کی تو سب چاندی ہے، چاندی نہیں سونا ہی سونا ہے، وہ تو خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، ان کے مقدر کا کیا کہنا، لیکن وہ بیچاری جو وہاں انتظار کر رہی ہیں ان کے لیے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، بہرحال کسی بھی صورت ہو اسلام نے لڑکیوں کو باعث خیر و برکت بتلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیاری پیاری باتیں آپ کو بتلاؤں تاکہ احساس ہو جائے کہ اسلام نے لڑکیوں کو کتنا مقام دیا ہے، کتنا رتبہ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتی تھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، اللہ اللہ اللہ، پیارے نبی مجلس میں کھڑے ہو جاتے تھے استقبال کے لیے، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے، اپنی چادر اٹھا کر اپنی بیٹی کو اس کے اوپر بٹھاتے تھے، اسے بوسہ لیتے تھے، چومتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ منظر سید العرب والعجم، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ کے بعد جس کا مقام درجہ، لڑکی کو کیا مقام دیا ہے، کیا رتبہ دیا ہے عورت کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مقام اور کیا رتبہ ہے؟ کوئی ودوان ہے، کوئی مائی کا لال جو اس طرح کا منظر
ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور اس میں پیش کر سکے؟ تم نے کیا کیا؟ تم نے جلایا ہے، تم نے پھونکا ہے، تم نے مارا ہے، تم نے کاٹا ہے. لیکن سنو، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی اچھی بات دیکھیں بیان فرمائی ہے، اور میں وہ ابھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بتلاتا ہوں. پہلے وہ حدیثیں آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کے اوپر کوئی بشارت نہیں دی، کوئی خوشخبری نہیں سنائی. لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی خوشخبری نہیں. لیکن لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ. صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 2631. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 لڑکیوں کو ان کے بالغ ہونے تک کفالت کی، بالغ ہونے تک ان کو پالا پوشا پرورش کی تربیت کی، وہ روز قیامت مجھ سے اتنا قریب ہوگا جیسے یہ انگلی اس انگلی سے قریب ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے نبی نے تعلیم دی اور یہ اسلام یہ کب تعلیم دی؟ یہ اس دور میں تعلیم دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر کے آئے اور آپ کو اسلام کا پیغمبر بنایا گیا. اس وقت آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ قبیلے حجاز کے جنوب مشرقی ایریوں میں باقاعدہ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. ایک شخص تھا قیس تمیمی نام، قیس ابن عاصم تمیمی. اس شخص کا ہوا کہ وہ بڑا آدمی تھا، اس کی کسی قبیلے سے لڑائی تھی، اور وہ لڑائی میں کیا ہوا کہ اس کی بیٹی وہ سامنے والے قبیلے کے لوگ اٹھا کے لے کے چلے گئے. بعد میں صلح ہوئی. جب صلح ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اب تم واپس آ جاؤ، صلح ہو چکی ہے. لیکن وہاں اس نے شادی کر لی تھی، اس قبیلے والوں نے اٹھا لے گئے تو شادی کر لی تھی. تو جب باپ نے کہا اب تم اس قبیلے سے واپس آ جاؤ، صلح ہو گئی، یہ تو ہماری بے عزتی کی بات ہے، تو بیٹی سے آنے سے انکار کر دیا. کہا نہیں میں نہیں آؤں گی، میرا شوہر موجود ہے، اسے چھوڑ کے نہیں آؤں گی. تب باپ کو غیرت آئی کہ یہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ چلی گئی، ہم نے اس کو پالا پوشا. اب ناک اونچی ہوتی عربوں کی اور آج بھی ہے. اسی غیرت میں اس نے قسم کھائی کہ آئندہ اگر کوئی میرے بچی پیدا ہوگی تو اس دنیا میں مجھے زندہ نہیں رکھوں گا. چنانچہ جب بھی بچی پیدا ہوتی اس کو وہ ختم کر دیا کرتا تھا. اور اس کی دیکھا دیکھی عرب کے دوسرے قبیلوں نے بھی اس کو اپنانا شروع کیا، اور اس طرح سے بچیوں کا درگور ہونا شروع ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ تنبیہ کی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ یاد کرو جب قیامت کے دن یہ زندہ درگور کی ہوئی بچی پوچھی جائے گی تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ دفن کیا گیا، تو اے لوگو تم کیا جواب دو گے اس وقت اللہ کے سامنے. اور یہ سوال آج بھی ان تمام قاتلوں کے، ان تمام دہشت گردوں کے، اور ان تمام آتنکوادیوں کے، اور ان تمام مذہبی ٹیررسٹوں کے، اور ان تمام جو ہے خونی اور قاتل باپوں کے اور ماؤں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی دھرم میں رہنے والے ہوں، جو اپنے بچیوں کا خون کرتے ہیں، جو اپنے عورتوں کو جو ہے جلا دیتے ہیں، جو انہیں کسی بھی طرح سے اذیت پہنچا کر کے اس دنیا سے ختم کر دیتے ہیں. بعض رپورٹیں ایسی بھی ہیں عورت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، اعوذ باللہ، استغفر اللہ. بیچاری عورت مظلوم، اس طرح سے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. اسلام اس کے بالکل اگینسٹ ہے. اسلام بالکل اس سے منع فرماتا ہے. یہ سب قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جیسے یہ دونوں انگلیاں قریب قریب ہیں، اللہ اکبر، ایسے یہ مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجاہد نہیں پا سکتا، کوئی شہید یہ رتبہ نہیں پا سکتا، کوئی بڑے سے بڑا بھی عالم اور مفتی اور محدث نہیں پا سکتا. یہ کس کو ملے گا؟ اس آدمی کو ملے گا جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے اور بیٹیوں کو پال پوش کر بالغ ہونے تک جوان کر کے ان کی شادیاں کرتا ہے. اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ جنت میں. اللہ کتنا بڑا رتبہ ہے. یہ عورت کے رتبے کو اسلام نے اجاگر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا. عبداللہ ابن عباس کی حدیث کہتے ہیں کہ ما من رجل تدرک له الابنتان فيحسن اليهما ما صحبناه او صحبهما الا ادخلناه الجنہ. سنن ابن ماجہ. الا ادخلتہ الجنہ. جس شخص کی 2 لڑکیاں ہوں اور وہ جب تک اس کے پاس رہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے، 2 لڑکیاں ہیں اچھا سلوک کرتا رہے، تو وہ اس کے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے. کوئی سوچ سکتا ہے صرف 2 لڑکیاں؟ اللہ کے بندے، جب 2 لڑکیوں کے پالنے کا یہ صلہ
اور یہ بدلہ ہے تو جن کے پاس 5-5 10-10 2-2 4-4 6-6 ہیں ان کے پالنے کا صلہ تو ڈبل ٹربل اور کئی گنا ہے۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑی میرے عزیزوں میرے دوستوں، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف لڑکیوں سے نوازا ہے وہ لڑکوں کی بھی خواہش مند ہیں، انہیں اپنی بیویوں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگنی چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس طرح سے عورتوں کے رتبے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ کس طرح سے اپنے بیٹی، اور یہی نہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاؤں، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ جو نواسی تھی، اللہ کے نبی کا بیٹیوں سے پیار دیکھیں کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں لیکن گود میں لے کر کے بیٹی کو کھڑے ہیں، اپنی نواسی کو گود میں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جب رکوع کرتے ہیں پیار سے اس کو بٹھا کر رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور پھر جب قیام کے لیے اٹھتے ہیں پھر بیٹی کو گود میں لے کر کے۔ یہ اللہ کے نبی نے یہ کردار اپنی امت کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو ہم بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی بیٹیوں سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں اور بھائیوں، قصہ بہت، اور اس موضوع کے اوپر جتنا بھی بیان کیا جائے اور جتنا بھی پڑھا جائے اور وہ کم ہے اور بتایا جائے اتنا کم ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی آج ایک عجیب و غریب بات میں نے دیکھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ میں گھر میں بیٹھی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عورت 2 چھوٹی چھوٹی ننھی منی بچیوں کو لے کر کے آتی ہے اور مجھ سے کچھ مانگتی ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، میں نے 3 کھجوریں دے دی، اس نے ایک کھجور دونوں بچیوں کو دے دیے اور ایک کھجور اس نے خود کھانے کے لیے، بچیوں نے جلدی جلدی اپنی وہ دونوں کھجوریں کھا لیں اور جب دیکھا کہ ماں کھانے جا رہی ہے تو پھر ماں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا منہ کھول کر کے، ماں۔ اب ماں نے بیچاری نے بھوکی وہ بھی تھی، ماں نے ان کے 2 ٹکڑے کیے، آدھے اس بچی کے ہاتھ میں رکھ دیے، آدھی اس بچی کے منہ میں ڈال دیے۔ تو کہنے لگی اللہ کے نبی یہ منظر میں نے دیکھا تو میرا دل بڑا عجیب سا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے جنت اس عورت کے اوپر واجب کر دی۔ اللہ، اے میرے خوش نصیب بھائیوں جنہیں اللہ نے بیٹیوں سے نوازا، اور میرے اے بد نصیب بھائیوں جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ وہ بد نصیب ہیں، دعا کرو کہ اللہ تمہارے گھر میں برکت ہے۔ اور برکت، لوگ ہمارے ملکوں کے اندر بیٹی کو کہتے ہیں لکشمی، لیکن وہ صرف پیسوں کی بھاشا سمجھتے ہیں، پیسے کو لکشمی سمجھتے ہیں، عورت کو جناب علی کانگڑی یا کوئی اور شے سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، ہے نا، اس لیے ان کو جلاتے اور مارتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اور آج اسی وجہ سے عورت کو جو ہے یہ مقام اور یہ رتبہ اسلام نے عورت کو دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ اور ہے۔ اور بہرحال تو یہ چند قیمتی باتیں مظلوم بچیوں کے تعلق سے تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں۔ آپ ہماری آواز بنیں، ہماری دعوت بنیں، اور آپ گھر گھر نگر نگر اس آواز کو پہنچائیں اور اسلام کی اس تعلیم کو ہماری ان بہنوں تک جو غیر مسلم ہیں، جو اللہ کی بندیاں ہیں، جو اسلام سے دور ہیں، جو اسلام کو نہیں جانتے، وہ ہمارے بھائی یا ہماری وہ بہنیں، ان تک پہنچاؤ کہ دیکھو پریشان نہ ہو، تم کبھی دکھ اور درد کی ماری نہ بنو، آؤ اسلام کے اندر آؤ، اسلام کے اندر آؤ، انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ہر سمسیاؤں کا سمادھان، ہر پریشانیوں کا حل انشاءاللہ اسلام کے اندر موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو حل کرنے کی، سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مسلمانوں، آپ بھی سب سے پہلے اپنے مسئلے کو صاف کر لو۔ ہم بہت بڑی رکاوٹ ہیں اسلام میں آنے کے لیے، لوگ اسلام لانا چاہتے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لوگ اسلام کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اسلام کی راہوں میں بہت بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بتلانے کی کوشش کریں کہ نہیں، اسلام نہایت ہی پیارا اور سچا دھرم ہے۔ ہمارا اپنا کردار صاف ہونا چاہیے۔ ایک نو مسلم نے، بلکہ ایک نو مسلم نہیں بلکہ ایک غیر مسلم بھائی نے بڑی پیاری بات کہی، اور بہت کڑوی بات ہے میرے بھائیوں میں، لیکن میں ہینڈ اوور کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے دماغوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، سمجھیں آپ اس کو۔ اس نے کہا آپ مسلمانوں کی بات یہ تو بہت اچھی ہے، اسلام بہت اچھا ہے، اسلام کی تعلیم بہت اچھی ہے، اسلام کے لوگ بہت اچھے ہیں، آپ لوگ بھی بہت اچھے ہیں، آپ ہمیں روٹی تو دے دیتے ہو، مسلمان ہونے کے بعد گھر بھی دے دو گے، روٹی بھی دے دو گے، سب کر لو گے، لیکن ہماری بیٹیوں سے شادیاں کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ، ہم اپنی بیٹیاں لے کے کہاں جائیں گے؟ ہم مسلمان ہو جائیں لیکن ہماری بیٹیوں سے شادیاں کون کریں؟ بولو، یہ حقیقت نہیں ہے؟
اللہ. حضرت سعید بن مسیب کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شاگرد ان کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، اچانک 3-4 دن ہو گئے غائب. پتہ لگا، کہا اس کی بیوی مر گئی. اس کے گھر گئے، اس کی عادت کی. کہا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، پڑھنے نہیں آ رہے؟ کہنے لگا حضرت میری بیوی مر گئی، میں غم میں ہوں. کہا دوسری شادی کر لو. کہا مجھ فقیر سے کون شادی کرے گا، 2-4 درہم بھی میرے پاس نہیں ہے. اللہ اکبر. گھر میں گئے، ان کی جوان بیٹی سعید بن مسیب کی جوان بیٹی گھر میں. کہا بیٹی میرا شاگرد ہے، ایسا ہے، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ بینک بیلنس دیکھے، نہ پلاٹ دیکھے، نہ بلڈنگ دیکھی، نہ کچھ دیکھا. طالب علم تھا، پڑھنے والا تھا، ہوشیار تھا، شاگرد تھا. بیٹی سے کہا بیٹی تو تیار ہے؟ بیٹی نے کہا ابا آپ کی مرضی ہے. کہا بسم اللہ کرتے ہیں. اس کو دولہا بنایا اور کہا میں اپنی بیٹی تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. آج ہم کسی کو اپنی بیٹی دیتے ہوئے اس کا خاندان کیا ہے، اس کا نسل کیا ہے، اس کی نسب کیا ہے، فلانا، اس کا نہ دین دیکھتے ہیں، نہ اس کا عقیدہ دیکھتے ہیں، اس کے پلاٹ دیکھتے ہیں، اس کی بلڈنگیں دیکھتے ہیں، اس کا بزنس دیکھتے ہیں، کوالیفیکشن کیا ہے، ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، فلاں ہے، کتنے موٹر دے گو، جہاز دو گے، ہم کو موٹر سائیکل چاہیے، ہم کو کار چاہیے، ہم کو بنگلہ چاہیے، ہم کو فلاں چاہیے، ہم کو فلاں چاہیے. پھر آج کیسے اسلام پھیلے گا میرے عزیزوں، میرے دوستوں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کو پھیلانے کا سبب بنو، اسلام کے پھیلنے کا سبب بنو، اسلام کو روکنے کا سبب نہ بنو. آج اسی وجہ سے دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں پا رہی ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو پڑھیں اور اپنے اندر ان خوبیوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان مظلوم بچیوں کی معاونت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے بچیوں کی حفاظت اور ان کے تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے اس پیغام کو اللہ دور دور لوگوں تک، انجانوں بڑوں تک بھی پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.